اب کتنے لوگوں نے آج کوئی نوجوان یہ کہنا اور نہیں جی مہندی نہیں ہونی، ختم نبوت کانفرنس ہوئے گی اور ڈھول ڈھمکے نہیں کرنے، ہم نے حضور کا میلاد بنانا اور نال آلے بھی تانے، محلے آلے بھی تانے، اور پتہ نہیں اس دے پتر دا پہلا بیاہ ہے، انج لگ رہا ہے جیسے کوئی بڑھا ہویا کوئی چھٹا بیاہ کرنے لگیا۔ ایک گل ہے نا، لوگ بھی برادری والے بھی تانے، ٹھیک ہے، دوست یار بھی تانے، اور یار تو تے مولوی ہو گیا، تو مسیتڑ ہو گیا۔ ہم نے کہا ہمارے لیے سب سے بڑی نسبت یہ ہے، ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز فخر یہ ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ وہ کیا کریں گے؟ اب وہ کیا کریں گے؟ وہ کریں گے کیا؟ اگلی نشانی کہ او جناب ایک گانا بجانا کرا کر کنجرا نو مراسیاں نو لکھاں روپے اتے ویلا سارا کچھ ہے جی، ٹھیک ہے، تو جدو دین دی گل آ جائے اور یہ بندہ جمعہ پڑھن واسطے آئے گا تے کانی اکھ نال ویکھے گا، انج نہ ہوئے کہ 10 دی جگہ کدھر 100 دا نوٹ نہ نکل آئے تے 20 دا دینا سی مسجد اللہ دے گھر واسطے، اے نہ ہوئے آگے لکھاں روپے رات کو اس نے مراسیوں پر لگا دیا، صبح جمعہ پڑھن آیا تو کہے گا نہیں انج نہ ہوئے نا، اے نہ ہوئے کہ جناب 100 دی جگہ کدھر 1000 دا نوٹ چندے نہ چلا جائے۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ رب فرماتا ہے پہ منافقین وہ ہیں کہ جو اپنی مٹھیاں بند کر لیتے ہیں، منافقین وہ ہیں کہ جو اپنی مٹھیاں بند کر لیتے ہیں، وہ دین کے اوپر پیسہ خرچ نہیں کرتے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر یہ تو وہ تھے کہ جنہوں نے رب کو چھوڑ دیا۔ رب فرماتا ہے انہوں نے رب کو چھوڑا تو رب نے ان کو چھوڑ دیا، جب انہوں نے رب کو چھوڑ دیا تو پھر رب نے ان کو چھوڑ دیا، تو پھر آگے حکم کیا ہے؟ پھر رب فرماتا ہے پھر یہی تو وہ ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے، رب فرماتا ہے یہ وہ پکے منافق ہیں۔ قرآن کی نص آگے پھر مور آگی، رب نے فرمایا کہ یہ ہیں جو پکے منافق ہیں، اور یہ منافق مرد اور عورتیں اور کافر یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ لکھ دی گئی ہے۔ انہوں نے پکا ہمیشہ جو سے اس دوزخ میں ہی رہنا ہے۔ تو اس واسطے سے تانوں کہنے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے۔ یہ یاد رکھیں، دو رنگی چھڑ دے تو یک رنگ ہو جا، یا حسینی ہو جا یا پھر یزیدی ہو جا، ٹھیک؟ دو رنگی دو نمبری نہیں کرنی۔ یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ عشق قاتل سے ممتاز قادری تو ہمارا ہیرو ہے، لیکن بندہ یہ کہے جی میری حمایت اس جماعت کے لیے، میرا پیسہ اس جماعت کے لیے جس نے ممتاز قادری کو پھانسی دی۔ اقبال کہتا ہے عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی، بتا کس سے محبت کا صلہ مانگے گا، اور سجدہ خالق کو ابلیس سے یارانہ بھی، بتا کس سے عبادت کی جزا مانگے گا۔ تو سارے گھر راضی نہیں رہ سکتے، حب دنیا دی محبت تو نال حب مصطفیٰ نہیں ہو سکتا۔ یا حب دنیا ہوگی، یا دنیا کی محبت ہوگی، یا رب کے حبیب کی محبت ہوگی۔ یا دنیا کی محبت ہے یا رب کے جون سی ہے وہ حبیب کی محبت ہے۔ اور یہ تو آقا و مولا حضور علیہ السلام کا اپنا فرمانا علی شان ہے نا، بڑی مشہور حدیث ہے۔ آقا و مولا نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جس وقت تک کہ وہ اپنے اہل و عیال، ماں باپ، بیوی بچے، مال و متاع، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر وہ مجھ محمد عربی سے پیار نہ کرے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، یہ یاد رکھیں کہ خالی جبہ پہن لینا یہ مومن ہونے کے لیے دلیل کافی نہیں ہے۔ میں نے اس دن بھی یہ بات کی، یہ پگڑی ہم نے باندھی تو یہ پگڑی صرف سر کے اوپر رکھ لینا، کیا یہ کافی ہے کہ یہ بندہ مومن ہے؟ ایک بندہ خالی پگڑی لا لے، داڑھی رکھ لے، کیا یہ اس چیز کے لیے کافی ہے کہ یہ مومن ہے؟ اور نماز ایک بھی نہ پڑھے، کیا وہ مومن ہوگا؟ ہم نے کہا چلو پگڑی بھی ہے اور داڑھی بھی ہے، نماز بھی وہ پڑھتا ہے، مسجد بھی آباد کرتا ہے، شراب پیے، کیا وہ مومن ہوگا؟ ہم نے کہا چلو وہ شراب بھی نہیں پیتا، وہ نعتیں بھی پڑھتا ہے اور وہ محفل میلاد بھی کرتا ہے، داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، حج بھی اس نے کیے، لیکن وہ زانی ہے، تو کیا وہ مومن ہوگا؟ ہم نے کہا چلو زنا بھی نہیں کرتا، اس نے تو یتیموں کے یہ پوری زمینیں اس نے مان لی، وہ تو لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے اور یتیموں کا خون چوستا ہے، پھر بتاؤ کیا وہ مومن ہے؟ تو یہ مومن ہونے کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے۔ سنو کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے، ایک وہاں بے ادب کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ حضور آپ انصاف کے ساتھ کام لیں۔ اتنا کہنا تھا، آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں بھی عدل اور انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ اب 100 حصے رحم اور امن یہ نہیں ہوتا کہ جب حضور کی عزت میں بات ہے تو بندہ جناب بکل مار کے اندر بیٹھ جائے۔ میں کہا یہ امن نہیں ہے، یہ تو بے غیرتی ہے۔ بتاؤ جی سب سے بڑے رحم دل اگر اس دنیا میں ہیں تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضور کی امت میں، جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 حصے رحم کے اتارے۔ کتنے جی؟ 100 حصے اتر آئے نا، زمین تو اتر رہن دے،
90 حصے رحم کے اکیلے صدیق اکبر کے سینے میں رکھے گی، باقی 10 حصے باقی امت کے اندر تقسیم کر دیے گئے۔ ابھی اس بندے نے اتنی بات کی تو ابو بکر صدیق نے ننگی تلوار اٹھا لی۔ آپ نے فرمایا تیری کس طرح جرأت ہوئی کہ ہمارے چیتے جی تو حضور کے ساتھ اس طرح تو بات کر جائے؟ آپ کا اٹھانا کی دیر تھی، وہاں سے حضرت فاروق اعظم نے بھی تلوار اٹھا لی۔ تو پھر کیا آتا ہے کتب میں کہ اس بندے کو کوئی آڑ محسوس نہ ہوئی، کوئی شرمندگی، کوئی جھانکا نہ ہویا، اس نے خالی حضور کی طرف وہ پشت کر کے وہ چل پڑا۔ جب وہ چلا نا، آگے کھڑے تھے سیف اللہ حضرت خالد بن ولید، انہوں نے جناب اس طرح کر کے گربان پکڑیا تو دھون لان لگے سن۔ انہوں نے کہا بغیرتا تیری ہے جرأت، ہمارے ہوتے حضور کے سامنے تو پشت کر کے واپس لوٹے، وہ تو آقا و مولا رحمت العالمین۔ حضور نے فرمایا خالد چھوڑ دو۔ ہاں ابو بکر آپ نے بھی تلوار نہیں مارنی، فاروق اعظم کو فرمایا عمر تو بھی ہٹ جا۔ حضور نے فرمایا کہ صرف اس کو پہچان لو۔ اب آقا و مولا نے یہ بتانا تھا یہاں ایمان کی حقیقت کیا ہے، سنیں جی۔ آقا و مولا نے فرمایا کہ اس کو قتل نہیں کرنا۔ آگے حضور نے فرمایا میرے سارے غلاموں اس کو دیکھو اور اس کو پہچان جاؤ۔ حضور نے فرمایا یہ وہ ہے کہ جس کے نسل سے وہ لوگ آئیں گے قیامت تک جو دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار کے لیے تیر نکل جیسے شکار کے لیے تیر، یعنی ان کا دین کے ساتھ معنی ہے کہ دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا، ہوں گے وہ دعوے دار۔ تو پھر آگے آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو غور سے دیکھو اور اس کو پہچان جاؤ۔ اور اس کی نشانی کیا تھی کہ پھر آقا و مولا نے فرمایا کہ یہ کثرت کے ساتھ سر منڈوائیں گے۔ اب سنتے جائیں نشانیاں۔ ان کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ ٹنڈا کران گے، ٹنڈ کران گے، سر مڑان گے۔ پھر اس دن نشانی کی سی پیشانی ابری ہوئی اور آنکھیں دھسی ہوئی، گال ابرے ہوئے، کھاکاں باہر نہیں چیزاں پھٹیاں ہوندی ہیں اس طرح۔ تو اس کے بعد داڑھی گھنی، گردن موٹی، شلوار چھوٹی، تابند اس دا اتے سی، گردن تو ہون چنگی موٹی، ٹھیک ہے، جناب شلوار چنگی چھوٹی، اتے تک ٹنگی ہوئی سی، ٹھیک ہے۔ آگے آقا و مولا نے فرمایا کہ یہ قرآن اتنا خوبصورت پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہاں یہ بھی بات ثابت ہوگی کہ صرف قرآن مجید کی اچھی قرات یا تلاوت کر لینا یہ بھی مومن ہونے کے لیے دلیل کافی نہیں ہے، ٹھیک۔ آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ان کی نمازیں، ان کی روزے، ان کی عبادات اتنی ہوں گی، یہ اتنی عبادتیں کریں گے کہ صحابہ کو حضور نے فرمایا کہ تم ان کی عبادتیں دیکھ کے اپنی عبادتوں کو کم سمجھو گے۔ یعنی تم کہو گے جی ایسی کی نمازیاں، ہم کیا قرآن پڑھتے ہیں، ہم کیسے حافظ ہیں، اے دیکھو جی کتنے بڑے نمازی نے، کتنے بڑے روزے والے نے، کتنے بڑے حاجی نمازی نے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا، حضور نے فرمایا کہ تم ان کی عبادات دیکھ کے تمہیں اپنی عبادتیں جو سی ہیں وہ کم لگنے لگ جائیں گی، اپنی عبادتیں کم لگنے لگ جائیں گی۔ اب آگے سنتے جائیں جی اب ایمان ہے کیا؟ تو یہ تو بات ثابت ہوگی نا کہ ان چیزوں میں ایمان پنہا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ یہ چیزیں ہوگی تو پھر انسان وہ مومن کہلائے گا یا ایمان اس کا کامل ہو گیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا و مولا ہمیں کیا دے کے گئے اور ہم نے حضور کے ساتھ کیا وفا کی، یہ مسند احمد میں امام احمد نے بھی یہ نقل کی ہے روایت۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ حاضر خدمت ہیں اور حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو فرمایا، حضور نے فرمایا کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لے کر آئے۔ ایک مبارک بات دی صحابہ کو، آگے آقا و مولا نے 7 مرتبہ مبارک بات دی، 7 مرتبہ فرمایا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ صحابہ آشاش کر اٹھے، حضور ایک مرتبہ مبارک بات ہمیں، یہ 7 مرتبہ مبارک بات کس کو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے قیامت تک یہ میرے وہ غلام جو امتی ہیں کہ جنہوں نے مجھ محمد عربی کو دیکھا نہیں ہوگا بن دیکھے ایمان لے کر آئے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ بن دیکھے ایمان تو لے آئے، 7 مبارک باتیں تو مل گئی اور داڑیاں تو رکھ دی، پگڑیاں تو پہن لی، امامیں تو سجا لیے، مساجد تو بنا لی، مدارس بھی ہیں، علم بھی ہیں، قرآن و حدیث کا علم بھی حاصل کر لیا، روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، حج بھی کیے، زکاتیں بھی کی، محفل میلاد کی ریلیاں بھی نکالی۔ ہر شخص کی زبان کے اوپر دعویٰ تو ہے کہ ہم بھی عاشق رسول، ایسی گل کریے لوگ کہتے ہیں تو آنو کے پتا اسی تو آڑے تو بڑے عاشق رسول ہیں۔ ہم نے کہا ہمارا تو یہ دعویٰ ہی نہیں، لیکن ہر کسی کا دعویٰ تو ہے، لیکن